تاکہ آمنے سامنے رہے۔ دوسری طرف بیان فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے سچے دل سے مانا کہ جو اللہ کی کتاب کہہ رہی، ذرا شک نہیں، خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، قیامت بھی ہے، ایمان لائے، سچ جانا ہر بات کو جو دین نے بتائی، وعملوا الصالحات، اور سچ مان کر ہی نہیں رہ گئے، نیکیاں بھی اچھے کام۔ اب یہاں بھی دو گروہ مسلمانوں کے بن گئے، ایک نے کہا بس ایمان کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، نہیں بھی نیک عمل کرتا، کلمہ گو تو ہے ہی۔ ایک کہتے ہیں صرف ایمان نیک کم ہونے چاہیے، نہیں بھی ایمان تو نہیں، فرمایا نہیں، یہ دونوں کریں۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہیں محض ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں، نہ کہیں نہیں آیا کہ ایمان ساتھ آئے گا کامل الصالحات یا واتقوا یا نابو، کہے گا کہ وہ نیک کام کریں۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار تھی، ان کے لیے فردوس کے باغات تیار۔ فردوس باغ ہوتا نا، کسی کی میں چار دیواری نہیں ہوتی، پرندے نہیں ہوتے، پانی نہیں ہوتا، ایسے بھی چھوٹے موٹے باغ۔ فردوس عربی میں پیراڈائز وہ ہے کہ اس کے گرد احاطہ ہو، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں پالتو پرندے ہوں، یعنی جو سامان ایک اعلیٰ سے اعلیٰ باغ میں فردوس۔ تو اللہ نے کہا فردوس کے جو باغات ہیں، ایک جنت نہیں بہت باغات، وہ ان ایمانداروں کا انتظار کریں، مرتے ہی چلے جائیں گے وہ، بالکل ان کو وہاں داخلہ ملے گا، خالدین فیہا۔ اب کیا ہوتا اگر چلے جائیں، سب کچھ بھی مل جائے، اس دنیا میں بھی کسی خوش نصیب کو اس کی ساری جو آرزویں اللہ دے دے، پوری کر دے، مگر موت کا کانٹا جان نہیں چھوڑتا، کچھ بھی تکلیف نہ آئے، یہ تو مصیبت آئی ہے کہ مرنا، مر کر چھوڑ جانا۔ وہاں تسلی دی کہ نہیں، جو باغات ہم دیں گے خالدین فیہا، وہاں یہ نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ہے کہ رہتے رہتے جی اکتا گیا، کوئی کہتا ہے یار فیصلہ آباد میں تنگ آ گیا، چلو مری کی سیر کریں، نکل گیا کئی بچے اب، تو کہتا ہے لا یبغون حولا۔ دیکھیں نا قرآن ایک شوشہ زائد نہیں، لا یبغون حولا، وہاں وہ تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے، دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ کیوں چاہیں گے؟ جب روزانہ ترقی ہوتی جائے گی، یہ نہیں کہ جس حالت میں گئے تھے وہی آپ جنت کو سمجھیں، وہ ارتقاء کی دنیا، ہر روز لوگ اٹھیں گے، نئی رونق، حسن بھی ان کا بڑھ گیا، ہر چیز میں ترقی۔ اس لیے فرمایا جب روز ہر روز نیا روز ہوگا تو یہ کیوں گھبرائیں گے، تازہ سے تازہ نہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بڑا پیارا مضمون، یہ ترغیب و ترہیب، قرآن بھرا ہوا رسول اللہ کی حدیثیں، کہ شوق بھی دلاؤ لوگوں کو، ڈراؤ بھی۔ یہ وقت ایک پورا عنوان ہے دین کا، ترغیب و ترہیب، کتابیں بھی علماء نے اس پر لکھی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہاں لوگ جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو وہاں یوم المزید کہا جائے گا، جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا۔ تو مزید والے دن سارے جنت ایک کھلی جگہ میں اکٹھے ہوں، کستوری کا بنا ہوا میدان، مٹی نہیں ہوگی، میدان ہی سارا کستوری، خوشبو، وہاں اکٹھے ہوں۔ ورنہ جنت تو 100 ہے نا، اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا اجتماع ہوتا تو ہم تو ترستے ہی رہ جاتے کہ یا رسول اللہ کو کہاں دیکھیں، نیک لوگوں سے کہاں ملے۔ 8 دن کے بعد سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس سعید واحد اس کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، وہاں ممبر ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، نیچے جس جس کی جو شان ہے اس کے مطابق جگہ الاٹ ہوگی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے گا۔ اللہ کا عرش ہوگا، رسول کریم علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کریں گے، باقی لوگ اپنی پہ جائیں۔ یعنی کیسا وہ دل کشا اور روح کو خوش کرنے والا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور شہداء اور صالحین سارے جنتی ایک جگہ، عورتیں نہیں جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ جو مخلوط سوسائٹی کیا ہے، وہاں جنت میں بھی عورتوں کو نہیں جانے دیا کہ وہاں ہی چلی جائیں، وہاں تو کوئی بڑی خواہش نہیں اپنے گھر جائیں گے، جب فارغ وہ کرائیں گے۔ فرمایا بازار بھی لگے ہوں، بالکل اس طرح ہی نا جیسے جوان بازار، حالانکہ کمی کوئی نہیں، شوق، جائیں گے لوگ اپنی پسند کی چیزیں، یہ مجھے چاہیے لے جائیں۔ اور جب گھر میں جائیں گے تو عورتیں حیران ہو کر وہ جنت کی جو کہیں گے کون آدمی ہے تمہارے گھر میں، آپ حسنی تو بالا نئے بنے ہوئے، وہ کہیں گے تم کون آ گئے، تو وہ کہیں گے تم کون ہو میرے گھر میں۔ یعنی ترقی، یہ نہیں بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں، لوگ بدزن ہو گئے کہ یار اب تو وہ حلیہ ہی نہیں رہا۔ نہیں، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں تو روز آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں لوگ تنگ ہوں، کون سی شے وہاں نہیں ملے گی۔ تو یہ سارا منظر بیان کر کے کہا جو نہیں مانتے اللہ رسول کو ان کا حشر یہ ہوگا
آگ میں پڑیں گے، پھر روئیں گے۔ آج نہیں مانتے تو وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دوزخ ہے یا نہیں۔ اور جو نیک ہوں گے ان کا حشر یہ ہوگا، ان کو یہ انعام ملیں گے، وہ خوش